محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صاحبزادی رسول خدا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ کو فرماتے سنا کہ میرے بابا جان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے گھر تشریف لائے اور فرمانے لگے، فاطمہ سلام اللہ علیہا کیا تم پر فاطمہ سلام اللہ علیہ تم پر سلام ہو۔ میں نے جواب دیا، بابا جان آپ پر بھی سلام ہو۔ پھر آپ نے فرمایا، میں اپنے جسم میں کمزوری سی محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، بابا جان خدا نہ کرے جو آپ کمزور ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، فاطمہ سلام اللہ علیہ مجھے یمنی چادر لا کر اڑا دو۔ چنانچہ میں یمنی چادر لے آئی اور وہ میں نے آپ کو اڑا دی۔ میں برابر آپ کی بدلتی ہوئی کیفیت کا مشاہدہ کرنے لگی، ایک دم کیا دیکھتی ہوں، آپ کا چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگا۔ ایک ساتھ نہیں گزری تھی کہ میرے بیٹے حسن علیہ السلام آ گئے صلی علی محمد وعلی اور محمد۔ بولے، آپ پر سلام ہو امی جان۔ میں نے جواب دیا، تم پر بھی سلام ہو میری آنکھ کے تارے، میرے دل کے ٹکڑے۔ پھر وہ کہنے لگے، امی جان مجھے گھر میں اپنے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سی خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے کہا، ہاں تمہارے نانا جان چادر اوڑھے یہیں تشریف رکھتے ہیں۔ اس پر حسن علیہ السلام چادر کی طرف بڑھے اور کہنے لگے، نانا جان، اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ آپ نے جواب دیا، میرے بیٹے میرے حوض کے مالک تم پر بھی سلام ہو، ہاں تمہیں اجازت ہے۔ بس حسن علیہ السلام بھی آپ کے پاس چادر میں پہنچ گئے۔ ایک ساتھ نہیں گزری تھی کہ میرے بیٹے حسین علیہ السلام آ گئے سلام محمد وعلی محمد اور کہنے لگے، امی جان آپ پر سلام ہو۔ میں نے جواب دیا، تم پر بھی سلام ہو میرے بیٹے میری آنکھ کے تارے، میرے لخت جگر۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگے، امی جان مجھے گھر میں اپنے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سی خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے کہا، ہاں تمہارے نانا جان اور بھائی جان دونوں چادر کے اندر ہیں۔ اس پر حسین علیہ السلام چادر کے قریب گئے اور بولے، آپ پر سلام ہو نانا جان، آپ پر سلام ہو اے خدا کے مختار نبی، کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں بھی آپ دونوں کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا، تم پر سلام ہو میرے بیٹے میری امت کو بخشوانے والے، تمہیں اجازت ہے۔ پس حسین علیہ السلام بھی ان دونوں کے پاس چادر میں داخل ہو گئے۔ اسی اسنا میں ابو الحسن علی بن ابی طالب علیہ السلام آ گئے صلی علی محمد وعلی محمد اور بولے، تم پر سلام ہو اے صاحبزادی رسول خدا۔ میں نے جواب دیا، آپ پر بھی سلام ہو اے ابو الحسن علیہ السلام، اے امیر المومنین۔ پھر وہ کہنے لگے، فاطمہ سلام اللہ علیہا مجھے گھر میں اپنے بھائی اپنے امزاد رسول خدا کی سی خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے جواب دیا، ہاں وہ آپ کے دونوں بیٹوں سمیت چادر کے اندر ہیں۔ پھر علی علیہ السلام چادر کے قریب گئے اور بولے، آپ پر سلام ہو یا رسول اللہ، کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ بابا جان نے ان سے فرمایا، تم پر بھی سلام ہو میرے بھائی میرے وسیع میرے جانشین میرے علمبردار، تمہیں اجازت ہے۔ بس علی علیہ السلام بھی چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر میں خود چادر کے قریب گئی اور میں نے کہا، سلام ہو آپ پر بابا جان یا رسول اللہ۔ میں نے کہا، مجھے اجازت ہے کہ میں بھی آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ بابا جان نے فرمایا، تم پر بھی سلام ہو میری بیٹی میرے پارے جگر، تمہیں بھی اجازت ہے۔ چنانچہ میں بھی چادر میں چلے گئی۔ اب جو ہم سب چادر میں اکٹھے ہو گئے تو بابا جان نے چادر کے دونوں کنارے پکڑے اور دائیں ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یا اللہ، یہ میرے اہل بیت علیہ السلام میرے خاص لوگ اور میرے حامی ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت اور ان کا خون میرا خون ہے۔ جو انہیں ستاتا ہے وہ مجھے آزار دیتا ہے اور جو انہیں رنجیدہ کرتا ہے وہ مجھے رنج پہنچاتا ہے۔ جو ان سے لڑے گا میں بھی ان سے لڑوں گا، جو ان سے صلح رکھے گا میں بھی ان سے صلح رکھوں گا، جو ان سے دشمنی کرے گا میں بھی اس کا دشمن ہوں گا، اور جو ان سے محبت کرے گا میں بھی اس سے محبت کروں گا، کیونکہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اے خدا تو اپنی صلوات برکات رحمت بخشش اور خوشنودی میرے اور ان کے لیے قرار دے، ان سے نجاست کو دور رکھ اور انہیں نہایت پاک و پاکیزہ رکھ۔ محمد وعلی محمد۔ اے خدائے بزرگ و برتر پھر خدائے بزرگ و برتر نے فرمایا، اے فرشتوں اے آسمان کے رہنے والوں، میں نے یہ مضبوط آسمان پھیلی ہوئی زمین روشن چاند چمکیلا سورج گھومتے سیارے تھلکتا سمندر تیرتی کشتی یہ ساری چیزیں انہی 5 افراد کی خاطر اور انہی کی محبت میں پیدا کی ہیں جو چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔ اس پر جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا، پروردگار چادر اوڑھنے والی ہستیاں ہیں کون؟ خدائے عالم نے فرمایا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور رسالت کا خزینہ ہے،
ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، ان کے والد بزرگوار، ان کے شوہر، ان کے 2 بیٹے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار کیا مجھے اجازت ہے کہ میں زمین پر اتروں اور ان میں شامل ہو کر چھٹا فرد بن جاؤں؟ خدا نے فرمایا ہاں تمہیں اجازت ہے۔ پس جبریل امین زمین پر اترے اور کہنے لگے سلام ہو آپ پر اے خدا کے رسول، خدا بزرگ و برتر آپ کو سلام کہتا ہے، آپ کو درود اور احترام سے سرفراز فرماتا ہے، اور آپ سے فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، میں نے یہ مضبوط آسمان، پھیلی ہوئی زمین، روشن چاند، چمکیلا سورج، گھومتے سیارے، تھلکتا سمندر، تیرتی کشتی، یہ ساری چیزیں صرف آپ کی محبت اور صدقے میں پیدا کی ہیں، اور خدا نے مجھے اجازت دیا ہے کہ میں بھی چادر کے اندر آپ کے پاس آ جاؤں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ بھی مجھے اجازت دیتے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو اے خدا کے وحی، ہاں تمہیں بھی اجازت ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام بھی ہمارے ساتھ چادر میں آ گئے۔ تب جبریل علیہ السلام نے میرے بابا جان سے کہا اللہ تعالیٰ آپ کی طرف وحی کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اے اہل بیت، اللہ سبحانہ کا صرف یہی ارادہ ہے کہ ہر قسم کی نجاست کو آپ سے دور رکھے اور آپ کو طہارت اور پاکیزگی کے درجہ کمال تک پہنچا دے۔ تب علی علیہ السلام نے بابا جان سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ اس چادر کے اندر ہمارا آ جانا خدا کے نزدیک کیا فضیلت رکھتا ہے؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنایا اور لوگوں کی نجات کی خاطر مجھے رسالت کے لیے منتخب کیا، اہل زمین کی جس محفل میں ہمارے شیعہ اور دوستدار اکٹھے ہوں گے اور ہماری یہ حدیث بیان کریں گے، ان پر خدا کی رحمت نازل ہوگی، فرشتے ان کو حلقے میں لے لیں گے اور جب تک وہ لوگ محفل سے رخصت نہیں ہو جائیں گے ان کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ اس پر علی علیہ السلام نے کہا خدا کی قسم اس وقت ہم کامیاب ہو گئے اور رب کعبہ کی قسم ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہو گئے۔ پھر بابا جان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی، اس ذات کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنایا اور لوگوں کی نجات کی خاطر رسالت کے لیے منتخب کیا، اہل زمین کے جس محفل میں ہمارے شیعہ اور دوستدار اکٹھے ہوں گے اور ہماری یہ حدیث بیان کریں گے، اس میں جو کوئی دکھی ہوگا خدا اس کا دکھ دور کر دے گا، جو غم زدہ ہوگا خدا اس کو غم سے چھٹکارا دے گا، جو کوئی حاجت مند ہوگا خدا اس کی حاجت پوری کر دے گا۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا باخدا ہم نے اس وقت کامیابی اور برکت پائی، اور رب کعبہ کی قسم اس طرح ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہوئے اور دنیا اور آخرت میں خوش نصیب ٹھہرے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت القدیم الاحسان وبحق الائمۃ التسعۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ السلام۔ اللہم اغفر ذنوبنا واستر عیوبنا واشف مرضنا واغفر لنا ولوالدینا ولمن وجب حقہ علینا۔ اللہم اد دیوننا وارحم امواتنا وسلم مسافرینا۔ اللہم ارزقنا زیادۃ فی العلم وبرکۃ فی الرزق وصحۃ فی الجسم وطولا فی العمر ونورا فی القلب ونورۃ قبل الموت وراحۃ عند الموت ومغفرۃ بعد الموت والعفو عند الحساب ونجاۃ من النار ودخولا فی الجنہ وزوجا من حور العین بحق محمد وآل الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد۔